الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال الله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ ہونے کے لحاظ سے، اسلام پہ مطمئن ہو جائے دین ہونے کے لحاظ سے، اور نبی پہ مطمئن ہو جائے نبی ہونے کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اللہ مان لیں اور مان لیں کہ اللہ کے سامنے کسی کا آرڈر نہیں چلے گا۔ اسلام کو دین مان لیں کہ میرا جو طریقہ حیات ہے، جو دین ہے، جن اصولوں پہ میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کروں گا میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے کہ قرآن و سنت کی جو تشریح، اسلام کی دو تشریح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو میں نے اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا لیڈر، کوئی نہیں ہے میرا رہنما۔ تو نبی نے فرمایا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں ایک لذت ہے، اسلام میں ایک مٹھاس ہے۔ یہ مٹھاس ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں۔ کوئی بھی چیز جب آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ مذکر پیدا کرتا ہے نہ مؤنث، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ لیکن جو اپنے اختیار سے ادھر یا ادھر ہو جائے وہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنی بڑی پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر۔ مرد تھا عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، عورت تھی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، لوگ بھی برا بلا کہتے ہیں، دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے، لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک طرف کو ہو جاؤ۔ تو جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش کرے برا لگے گا، عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کرے بری لگے گی۔ ایسا ہی جو بھی منافق ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے۔ لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ ادھر نہ ادھر۔ جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو اسلام، جب قربانی دینے کا ٹائم آئے کلچر کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، تو پھر مغربی دنیا کی باتیں، ان لوگوں کے گیت گانا گن گانا شروع۔ تو ایسا آدمی نہ کسی کو اچھا لگتا ہے اور نہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے، خود بھی کبھی بھی ایسا شخص سکون میں نہیں ہو سکتا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔
ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب اسلام کے کچھ تعلیمات ہیں جس میں اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا، آزاد، اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے، آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں، کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں. آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا، چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا، ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا، شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے. بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا، ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی، پھر گھر سے چوریاں کرے گا. ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں، بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دیں، جائیدادیں بکوا دیں باپ کی، جیلوں میں جا رہے ہیں، کیس ہو رہے ہیں، بالآخر سب کچھ باپ کا ختم. میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو، کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا. اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو، بہت ڈینجرس، بہت خطرناک. یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا، یہ آزادی آزادی کی باتیں کر رہا ہے. بربادی ہے یہ آزادی، یہ آزادی نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں، اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں، اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں، ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے، پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے، چیک کرتی ہے لے جا کے، ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتہ چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے بوڑھے کو، ڈاکٹر آتا ہے، اس کا بیٹا نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی، بیٹا بھی نہیں آتا، بہو بھی نہیں آتی، داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے، ڈاکٹر آتا ہے، گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے. وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ، اس کے بعد وہ چلا جائے گا، صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا، نہ ماموں ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی، گورنمنٹ ہوگی. گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ بولو، کیئر کرتی ہے. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ. گورنمنٹ اس لیے کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ بوڑھوں کی کیئر چھوڑ دے نا تو وہ سوسائٹی میں جو بڈھوں کا حشر ہوگا نا، وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بڈھوں کا حشر نشر وہاں سے بولو شروع ہوتا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے. کیا خیال ہے؟ مجھے بڑا برا لگا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں اولڈ ہاؤس کیوں بن رہے ہیں، اولڈ ہوم کیوں بن رہے ہیں. میں نے رابطہ کیا، پتا چلا جی اب ان بوڑھوں کا کیا کریں جن کو اولادوں نے گھروں سے باہر نکال دیا ہے. پہلے اولادیں گھروں سے باہر نہیں نکالتی تھیں، اب چونکہ اولادوں نے گھروں سے باہر بڈھوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے تو اس وجہ سے اب ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا مجبوری بن چکی ہے. اب جب بوڑھے بےچارے گھروں سے زیادہ نکلیں گے، فٹ پاتھوں پہ سڑیں گے، تو اولڈ ہاؤس کی جو صنعت ہے اور اولڈ ہاؤس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہوگی؟ بڑھے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے.
بچپن میں یہ جملہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، ضرورت ایجاد کی مائیں کا مطلب کیا ہے؟ ایجاد کوئی صاحب ہیں جن کی کوئی مدر ہے؟ بھائی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سوسائٹی اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کرتی ہے. تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں. میں اپنے سیکولر طبقے سے پوچھتا ہوں جو دیسی لبرل ہیں، کون سا سوسائٹی میں ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ کیا ترقی کم ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریشو پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا. پہلے ایجوکیشن کم تھی، اب ایجوکیشن بولو زیادہ ہے. اب تو ایسے ایسے اسکول کھل گئے ہیں جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھے ہو. ایٹیٹیوڈ، تمیز. پہلے اسکولوں میں تمیز نام کا چیپٹر ہی نہیں تھا. ٹیچر پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ رہا ہے بچوں کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈانٹ بھی رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہا ہے، ابے تبے سے بات بھی کر رہا ہے. اب اسکولوں میں ایسا نہیں ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک ڈنڈا بھی چلایا کمپلین. کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو تمیز زیادہ آنی چاہیے سوسائٹی میں. اب تو لوگوں ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا ریشو پہلے کم تھا، اب زیادہ ہو گیا ہے. لڑکیاں تو پہلے تعلیم حاصل کرتی ہی نہیں تھیں. لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا ان کی ماؤں کی طرف سے گھرداری. جب لڑکیوں کا رشتہ لینے کے لیے لڑکے والے آتے تھے تو گھر میں سلیقہ دیکھتے تھے، لڑکی کی ڈگری سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. بھائی یہ گھرداری میں خاندان کیسا ہے، تمیز آداب کیسے ہیں؟ اب سب کچھ ایک طرف. سب سے پہلے ایجوکیشن. کیا دیکھا جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے. تو ایجوکیشن تو بڑھتی چلی جا. تعلیم تعلیم. پہلے نہیں پڑھائی تھی لڑکی. ہماری دادیوں نانیوں نے کیا پڑھا ہے؟ وہ بھی تو کسی زمانے میں لڑکیاں ہی ہوں گی نا، دادیاں نانیاں ہماری. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب سے ایجوکیشن زیادہ ہوئی، تعلیم عام ہو گئی، اور تمیز پہ موٹیویشنل اسپیکرز کے لیکچر بھرے ہوئے ہیں. آداب، تمیز. سوسائٹی میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا، زنا کا ریشو بولو بڑھ گیا، گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کا ریشو بڑھ گیا، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی سے بات کرنے کا ریشو بڑھ گیا، اور بالآخر بڑھاپے میں ماں اور باپ کو گھروں سے نکالنے کا ریشو بڑھ گیا. پہلے صبر بہت تھا لوگوں میں، بڑے بڑے غم برداشت. میں نے بچپن میں اپنی زندگی میں جوان موتیں دیکھی ہیں، ان کی ماؤں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک جوان لڑکا فوت ہوا 22 سال کا اچانک. اس کی ماں نے صبر کیسا کیا ہے. ہم تو چھوٹے تھے، چلے جاتے تھے گھروں میں، ماں رو رہی ہے جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر اور کہہ رہی ہے اللہ یہ رونا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. اس کو اپنے رونے پہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو. حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی کی پروفیسر نہیں تھی وہ خاتون. اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میرا خیال ہے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے. خیال کیا، یقین سے کہہ سکتا ہوں. بیٹے کی موت پہ صبر کتنا. اور بیٹا پڑھنے کے لیے گیا تھا، وہیں یونیورسٹی میں ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی بیماری ہوگی واللہ عالم. کیسا صبر. تو نہ ایجوکیشن ہے، نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے انگلش میں ٹھش پش کر کے لوگوں کو. آج ٹک ٹاک پہ دیکھو ہر دوسرا آدمی لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، اور اتنے غلط طریقے سے بعض لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ معاشرے میں آگ لگا رہے ہیں. ابھی ایک صاحب ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے 10-15 سال اگر چھوٹی ہے تو اس کے بڑے جذبات ہوتے ہیں، آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے اور گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے نا.
ایج ڈفرینس بتانا چاہ رہے کہ ایج ڈفرینس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بہت سی شادیاں ہیں جن میں ایج کا بہت فرق ہے, آپ ان کی بیویوں کو کیوں احساس کمتری میں ڈال رہے ہو؟ وہ اچھی بلی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہے, کوئی 15 سال بڑا, کوئی 20 سال بڑا, وہ خوش ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے آگ لگا رہے ہو گھروں میں. نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے خواتین کہ ہاں میرا میاں تو 10 سال بڑا ہے, میرا میاں تو 15 سال بڑا ہے, میں یہ چیز خود فیل کر رہی ہوں. حالانکہ اس سے پہلے فیل نہیں کر رہی ہوگی, اس کی تقریر سن کے فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا. چھوڑ دو, تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں لڑوا رہے ہو آپس میں؟ ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے, ہر آدمی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی 4 کتابیں پڑھ لے, بلکہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع. اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو پھر آپ یوں کریں, اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو آپ چھوڑ دے, اس کا میاں جیسا ہوگا وہ اپنے باپ سے مشورہ لے لے گی, اس کے ماموں بھی ہیں ان سے مشورہ لے لے گی. آپ کو کیا پتا کہ آپ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے گھر کے اندر. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سب کچھ آتا ہے, اور ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھو, کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتا, نہ ان کی اولادیں کنٹرول میں, نہ انہوں نے خود ماں باپ کی کوئی کیئر کرنی ہوتی ہے. ایک سکھا رہا ہے لوگوں کو, ایک سکھا رہا ہے کہ یورپ امریکہ میں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں, اس سے اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو. کانفیڈنس. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, کچھ کر بن کے دکھاتا ہے. وہ ہمارے ہاں ساری زندگی ماں باپ اپنی گود میں چپکائے رکھتے ہیں, بچہ کسی کام کا نہیں رہتا. آدھی بات آپ صحیح کر رہے ہو, آدھی غلط. جب سچ اور جھوٹ کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے نا تو چلتا جھوٹ ہے. خوب سمجھ لو, چلتا مارکیٹ میں کیا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے, سچ کی طرف کوئی نہیں جاتا. 18 سال, اچھا لوگوں نے کہا بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم لوگ پالتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے. او بھائی ان ملکوں میں بھی چند فیصدی کسی کام کے نکلتے ہیں, زیادہ تر بیکار ہی ہوتے ہیں. شراب کباب لڑکیوں میں زندگیاں گزرتی ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ. چند سائنسدانوں کو دیکھ کے, چند ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کے, یہ نا ایک دیکھ کے چاول نہیں ہوتی کوئی بھی قوم کہ آپ نے 4 چاول چیک کی اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا کہ پک چکی ہے. جب دیکھ تیار ہوتی ہے تو ہم 4-5 چاول لے کے چیک کرتے ہیں, اگر گل گئے تو اس کا مطلب پوری دیکھ گل گئی. تو دیگوں کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ قوموں کو جانچنے کا نہیں ہے. گورے جو 18 سال کے بچوں کو کک آؤٹ کرتے ہیں تو میجورٹی بگڑتی ہے. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے ہمارے ان نمونوں کے ساتھ؟ کہ یہ بگڑے ہوئے کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ زنا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہے تو پرسنل معاملہ ہے. شراب پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, چرس پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, نہ خدا کے نہ رسول کے کوئی بات نہیں. تو رہ کیا گیا؟ اور برائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ رہ کیا گیا؟ ہیلتھ دیکھو ان کی کتنا اچھا, ان کی گورنمنٹ کتنا کیئر کرتی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی خوبی ہو گئی نا, کلچر کی خوبی تو نہیں ہوئی. کلچر کہاں ہے؟ عجیب وہ آتے ہیں نا, وہ منہ پہ عجیب پتہ نہیں کیا, وہ جو منہ پہ ماسک لگا کے آتے ہیں نا, وہ آخر میں کہتے ہیں عجیب پتہ نہیں کیا. تو میری زبان پہ بھی یہ چڑھ رہا ہے. تم جس کلچر کی تعریف کر رہے ہو اس میں کوئی ایک چیز تو دکھا دو ڈھنگ کی. صفائی ستھرائی یہ چیزیں یہ گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے. یہ تو ہماری گورنمنٹ بھی کر لے تو بہت کچھ ہو جائے, لیکن کرے گی نہیں ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. آپ کو یہ کیا بات ہے اللہ کی رحمت سے امید کہ ہماری گورنمنٹ کبھی بھی علاقے کو صاف نہیں کرے گی؟ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہو بھائی. اس کی وجہ یہ ٹینشن دور کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ جب کسی سے آپ امیدیں لگاتے ہو اور پھر وہ امیدوں پہ پورے نہ اترے تو ٹینشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں کہوں نہیں ایک دن آئے گا ہماری حکومت یہ سب کچھ کرے گی, پھر وہ دن نہیں آئے گا تو ٹینشن کس کو ہوگی؟ ہمیں ٹینشن ہوگی. تو میں اپنے آپ کو ٹینشن سے بچنے کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا کہ حکومت کراچی کو صاف کرے گی. اس لیے لائف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے. انجوائمنٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, یاد رکھو.
کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے بھائی. تو اس لیے ہم زیادہ کیا بالکل بھی امیدیں نہیں لگاتے. پھر اگر اتفاق سے کر دے تو سبحان اللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی, پھر مرنا جائیں گے خوشی سے ہم. خیر, تو ہاں وہ نمونے کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھو وہی بیان کروں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے قرآن و سنت سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کیا ٹک ٹاک کے واقعات شروع کر دیتے ہو. بھائی قرآن و سنت کا امپلیمنٹ اصل چیز ہے. اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت کو سوسائٹی پہ منطبق کرنا. تو وہ تو آج کے حالات کے حساب سے ہی منطبق کیا جائے گا نا. آج جس طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے, یا وہ لوگ جو قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں میڈیا پہ, تو انہی کا میں جواب دوں گا نا. دیکھنے میں ایسا لگے گا یہ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, لیکن حقیقت میں وہ بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوگی. تو آج کل اس طرح کے بھی آئے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ 18 سال کے بچے کو گھر سے نکال دو, یورپ نکال دیتا ہے, وہ لوگ نکال دیتے ہیں. ہر چیز میں دم ہلانا اس سوسائٹی کے ساتھ, ہر چیز میں دم ہلانا. ان کے ایک آدھ چکر لگے ہوتے ہیں, 2-4 چیزیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کو ایسے نہیں جانچا جاتا میرے بھائی. تو 2-4 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال کے نکال دیتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مورگیج پہ ان کو گھر ملتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. قرضے پہ گھر مل رہا ہے, گاڑیاں قرضے پہ مل رہی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ساری زندگی حکومتوں کے غلام رہتے ہیں بھائی, ساری زندگی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سارا فری پھوکٹ کا گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ساری زندگی گورنمنٹ سود کے ساتھ قسطیں کاٹتی رہتی ہے, اس میں جکڑے رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے انشورنس والے کہتے ہیں اگر آپ انشورنس کروا لیں گے آپ انشورڈ ہو جائیں گے. یار منجن کسی اور کے سامنے بیچو, یہ تمہارا منجن سیکولر لبرل لوگوں میں چلتا ہے. جو وحی کی تعلیمات کے بغیر جو عقل استعمال ہوگی نا وہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. مولوی کے پاس چونکہ قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے, جو صحیح جینین مولوی ہوتے ہیں, اس لیے وہ آپ کے منجن میں نہیں آتے. ایک صاحب کہنے لگے میں اتنی قسطیں جمع کراؤں گا, اگر میں بیمار ہو گیا تو علاج ہوگا, فلاں بیماری ہو گئی تو میں انشورڈ ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ انشورڈ نہیں ہو, جس کمپنی کو پیسے دے رہے ہو وہ انشورڈ ہو گئی ہے, تم بیمار نہیں ہوئے تو وہ گئے پیسے. تمہارے بیمار ہونے کا چانس 1% ہے اور نہ ہونے کا چانس 99% ہے. تو جوا کھیل رہے ہو تم, پیسے لگا رہے ہو, بیمار ہو گئے تو ریٹرن ہوں گے ورنہ گئے. اور کمپنیاں کتنی ہوشیار ہیں آپ دیکھو, چاہے انشورنس کمپنیاں ہو چاہے کوئی بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. یہ تو گورے نے ایسا خدا کی قسم منجن بیچا ہے نا, اس سے تم ہی بیوقوف بنتے ہو, مولوی بیوقوف نہیں بنتے. گورا نے اسلام نہیں ہے نا, انسانیت کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے خدا کی قسم. کل ہم لوگ نے کہیں تفریح پہ جانا تھا, اللہ معاف فرمائے میں بہت گنہگار مولوی ہوں اس لیے کبھی کبھار تفریح پہ چلا جاتا ہوں. لوگ بہت نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, مولویوں کی حرکتیں دیکھو. تو مولویوں کے ساتھ ہی گیا, مولوی کے ساتھ سینما گھر میں تھوڑی جائے گا بیچارہ, کہاں جائے گا زیادہ سے زیادہ. ہم لوگ گئے تفریح پہ, جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا ہماری مدرسے کی, تو 2-3 اساتذہ نے کہا, ہم نے کہا چلو. تو کوئلے پہ جا کے ہم نے چکن بنائی, اور ہمارے ایک پٹھان مولانا صاحب تھے, انہوں نے جا کے پلاؤ بنائی لکڑیوں کے چولہے پہ. لکڑیاں جمع کی ہم نے جنگل میں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لکڑیاں جمع کی, آگ لگائی, اینٹیں رکھی, وہ بالکل سچی مچی کا دیسی اسٹائل. بڑا مزہ آیا, کھا پی کے نہر میں نہائے وائے آ گئے واپس. میں کیا کہہ رہا تھا وہ تو بھول ہی گیا میں. نہیں چکر پہ نہیں, یہ واقعہ کچھ کسی اور وجہ سے سنا رہا تھا میں. ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, مولوی کو وہ تو لمیٹڈ تو ہوتی. ہاں تو ہمیں وہ چکن مکن خریدنی تھی, کچھ مسالے وسالے. تو اب کسی بڑے مال میں لے گئے ہمیں ایک مولانا صاحب. میں گھر کا سودا خریدتا ہوں محلے کے دکاندار سے. وجہ 2 وجہ سے, ایک تو یہ کہ سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی تو واٹ لگ جائے گی اگر ہم سارے بڑے بڑے مال سے خریدیں گے. ایک وجہ یہ ہے, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ چھوڑو. اب یہ بڑے بڑے مالز میں ہوتا کیا ہے, یہ ہے سودی نظام کی برکتیں, یعنی نحوستیں. یہ لوگ کروڑوں روپے قرضہ لے لیتے ہیں بینک سے,
اور ایک بہت بڑا مال بنا لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا 100% لوگ ایسا کرتے ہیں, میجورٹی ایسا کرتی ہے پوری دنیا میں. اب یہ جو کروڑوں روپے آپ کے ہاتھ میں آ گئے, یہ آپ کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہے, یہ باپ سے وراثت میں نہیں ملی جو باپ دادا کی کمائی ہو جو اب اولاد میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. اچانک ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنا پیسہ آتا ہے, وہ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بڑے بڑے مال بنا لیتا ہے, اور گلی محلے والا جو باپ دادا سے کماتے کماتے جس کے پاس چند لاکھ روپے آئے ہیں, اس کے کاروبار کی ایسی کی تیسی. یا تو کروڑوں روپے انویسٹمنٹ ہو رہے ہوتے نا قرضہ لیے بغیر. قرآن کیا کہتا ہے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ نے مال کی تقسیم کا طریقہ, بزنس کا طریقہ وہ رکھا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مت سمٹے, نہ سمٹے دولت. یہ سودی نظام ہے جس کی نحوستیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیا آپ اتنا پیسہ بینک سے اٹھا کے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, آپ کی کمائی نہیں ہے, وہ قرضہ لے کے جب آپ بزنس شروع کرتے ہو آپ کا پیسہ تھوڑی ہے وہ, آپ نے تو چند فیصد سود دینا ہے اس کو. تو آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اتنے نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہو, اور جس کے پاس یہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے اس کی ایسی کی تیسی, سارا کراؤڈ آپ کی طرف چلا آتا ہے. اگر یہ قرضے کا نظام ختم ہو جائے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جتنے پیسے جیب میں ہوں گے اس سے مال بناؤ گے, جو کہ اتنا بڑا بنانا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں. پھر ایک محلے میں 20 دکانیں ہوں گی, اب وہ 20 دکانیں ختم ہو کر ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں بڑے بڑے مال آ گئے ہیں, اسی کی برانچز پوری دنیا میں کھل رہی ہوتی ہیں, سارا پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کسان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بینک سے 1 ارب روپے قرضہ لیا, سارے کیلے ساری گندم آپ نے 1 سال پہلے بک کر لی کہ یہ مجھے ملے گی. اب ساری پیداوار چند ہاتھوں میں آ رہی ہے, جنہوں نے کیلے کی تجارت پہ, آم کی تجارت پہ, گندم کی تجارت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسلام ان کی بدماشیاں کرنے نہیں دیتا, کیونکہ اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے نا. تو اللہ نے اس وجہ سے سود کو حرام قرار دیا. خیر یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. آپ خریدیں مال سے, شاپنگ ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے مال بن گئے نا اتنے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر کے, یہ اربوں روپے اکثر لوگوں کے پاس یہ پیسہ سود کا ہوتا ہے. اگر سود اللیگل ہو جائے, سودی بینکاری ختم ہو جائے تو پیسے کی سرکولیشن نیچرل ہوگی. پھر اتنے بھاری بھرکم قرضے کوئی کسی کو دے گا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی دے گا اور پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ دے گا. بات یہ ہے کہ پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ جب بینک پیسہ دے گا آپ کو, تو یہ بھی تو خطرہ ہوگا کہ لاس ہو گیا تو لاس میں بھی بینک شریک, اس لیے وہ قرضوں کو محدود کرے گا, پھر نگرانی بھی کرے گا. تو اتنی زیادہ پیسے کی سرکولیشن ہوگی نہیں. خیر میں لمیٹڈ کی بات کر رہا تھا. دیکھو گورے نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا ہے, یہودی نے ہمارے ساتھ کمپنیوں کو لمیٹڈ کر دیا. اب انشورنس کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. میں سادہ دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو, جبکہ اسلام میں یہ لمیٹڈ کا تصور نہیں ہے. اب میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. فرض کرو میں ایک کمپنی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ ایک کمپنی. مجھے بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنے کا خیال پیدا ہو گیا. اسلام کہتا ہے ریڈی لگاؤ, ٹماٹر بیچو, تجارت کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے, سود کو اور جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا. مشرکین جب جوا کھیلتے تھے نا تو اس میں غریبوں کو دیتے تھے. اسلام نے اس جوئے کو حرام قرار دیا کہ غریبوں کو دینا ہے, حلال ذریعے سے تجارت سے پیسہ کماؤ اور غریبوں کو دو. جوا جیت کے غریبوں کو دو گے, اس میں جوئے کا گناہ ملے گا, غریبوں کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اب دیکھو اسلام نے کیا کیا, جوئے پہ پابندی لگا دی. اب یہودی آیا بیچ میں, اس نے بولا کہ یار میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو میں نے کیا کیا, 10 بندے لیے, ان 10 بندوں کو بولا, میں انشورنس کو بالکل آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں دیسی سٹائل میں. میں نے 10 بندوں کو بولا کہ آپ لوگ ہر مہینے مجھے 1-1 لاکھ روپے دے دیا کرو. فار ایگزامپل, اتنی بھاری قسط ہوتی نہیں, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. تو میرے پاس مہینے میں کتنے آ گئے؟ 10 لاکھ. یہ ریڈی لگا کے آئے, پان گٹکے کی دکان کھول کے آئے ہیں. پان گٹکے والے کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کتھا چونا لگانے کے لیے. یہ آ گئے فری پھوکٹ کے 10 لاکھ. آپ مجھے کیوں دیں گے؟
میں آپ کو کہوں گا دیکھو اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ انشورڈ ہو جاؤ گے, آپ سیو ہو جاؤ گے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے. منجن یہاں سے اسٹارٹ. اصل میں یہ محفوظ نہیں ہو رہے, محفوظ میں ہو رہا ہوں جو بیٹھے بیٹھے ہر مہینے 10 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں 10 آدمیوں سے. اب وہ 10 آدمی چونکہ وحی کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے, وہ مغربی دنیا کی صبح و شام گورا ایسا, شاخ سڑکیں, ڈھکن لیس گٹر, ایٹیٹیوڈ, نائس ٹو میٹ یو, وہ ان چیزوں سے متاثر ہے. کیونکہ میٹرک بھی کیا اس نے, انٹر بھی کیا ہے, گوروں کو ہی پڑھا ہے اس نے. وحی کی تعلیمات نہ اس نے کبھی پڑھی نہ اس کی کبھی سمجھ میں آئی. اس نے اگر ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے تو اس میں پڑوسیوں کے حقوق سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. حقوق پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہوتا پڑوسیوں کے. ہمارے پڑوسیوں نے تو امید ہے ایم اے اسلام پتہ نہیں. خیر, اب آپ کو کیا پتا اپنے کون سے پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے پڑوسی کی غیبت بھی کرتا ہوں تو غیبت نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑوسی آئیں گے تو بولوں گے تم تھوڑی, میرے کئی اور بھی ہول سیل کے حساب سے پڑوسی ہیں میرے, کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. خیر, تو اب کیا کیا ہم نے, میں نے 10 آدمیوں سے 1 لاکھ روپے جمع کر لیے. میں بیٹھے بیٹھے کتنے ہو گئے 10 لاکھ. وہ دیں گے کیوں, میں کہوں گا بھائی دیکھو اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹی تو تم انشورڈ ہو. ٹانگ جوڑنا کس کی ذمہ داری ہے, بولو, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا کہ اس کی ٹانگ واجب الٹوٹی تو نہیں ہے, واجب الٹوٹ تو نہیں ہے, ایسی تو نہیں ہے کہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے. میں نے دیکھ لیا اس کو بائک بھی چلانی آتی ہے, ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے, 99% چانس یہ کہ اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, لہذا میں نے اس کی ٹانگ کی انشورنس کر لیا. دوسرے کو میں نے کہا تمہارے گردے سیو ہیں, انشورڈ ہیں, تمہیں کڈنی کا کوئی پرابلم ہوا تو علاج کس کی ذمہ داری ہے, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا اس کمبخت کے گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیتا لمٹ میں ہے یا زیادہ پیتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی فالٹ ہونا تو پھر انشورنس کمپنیاں اس کو لفٹ نہیں کراتی, یا لفٹ کراتی ہیں تو پھر کس 1 کے بجائے 2 لاکھ کر دیں گے. تیسرا آیا, میں نے اس کو بولا تمہاری گاڑی کی میں انشورنس کرتا ہوں, اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ریپیئر کر کے دوں گا. 5واں آیا وغیرہ وغیرہ ایسے کر کے, اور میں نے پہلے سے کیلکولیشن کر لی کہ اس میں حالات کا جائزہ لے لیا, پچھلے سال کی رپورٹیں پڑھ لی, اخباروں کی رپورٹیں, کتنے لوگوں کی ٹانگ ٹوٹی ہے, گردوں کی بیماری کتنی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو مجھے لم سم اندازہ ہو گیا بھائی 20% چانس ہے کہ میری جیب سے پیسے جائیں, 80% یہی ہے کہ نہیں جائیں گے, یا 1-2 کے علاج میں چلے جائیں گے, 8-10 تو بچ ہی جائیں گے, 8 بندے تو پھر بھی 8 لاکھ تو بچا ہی بچا. یہاں سے میں نے نوٹ چھاپنا شروع. اب چونکہ اسلام ان بدماشیوں کو نہیں مانتا, یہ بدماشی بھی کرتے ہیں, اور کمال کی بات یہ کہ اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے, ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. ارے بھائی تم ان کو سیکیور نہیں کر رہے, یہ کمپنی اپنے آپ کو سیکیور کر رہی ہیں. اور ایک خاندانی بدماشی پتہ میں نے کیا کی, بہترین قسم کی. میں نے کہا یہ میں معاملہ نہیں کر رہا, میں تو شخص ہوں نا, یہ کمپنی کر رہی ہے معاملہ جس کا میں اونر ہوں, یا 4-5 آدمی اونر ہیں, اس کے شیئر ہولڈر ہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے. لہذا اب اصولی طور پر میں جب آپ کو سیکیور کرتا ہوں کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں علاج کراؤں گا, اس کے بدلے میں آپ مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے رہے ہو, تو اگر آپ کی ٹانگ پہ 15 لاکھ کا خرچہ آیا تو میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے, کہ میں آپ کا علاج کراؤں. تو میں نے اپنے آپ کو سیو یہ کیا کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے. کیا مطلب, کمپنی کے پاس پیسہ ہوا تو تیری ٹانگ کا علاج کرائے گی, نہیں ہوا تو پتلی گلی سے نکل. یہ ہے حرام خوری جو کافر تمہارے ساتھ اور کفریت طاقتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں, اور تم 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے جا رہے ہوتے ہو, انشورنس کمپنیوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو, بولتے ہیں مولوی لوگوں کو تو بس حرام کہنا آتا ہے, انشورنس حرام, یہ حرام, وہ حرام. مولوی اس لیے کہتا ہے, اس سے مولوی کو کوئی لڈو کھانے کو نہیں ملتے. مولوی اس لیے حرام کہتا ہے کہ مولوی کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہو تو اسلام کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو تم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. منوانا تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام بیان کرنا ہے. چھوڑ دو ان کو, اللہ خود پوچھے گا. کافر تھوڑی اسلام کو مانتا ہے, وہ شراب پیے, وہ جوا کھیلے, وہاں تو کیسینو سینٹر کھلے عام چل رہے ہیں, ان میں بھی بڑی بدماشیاں ہوتی ہیں. وہ بھی اوپنلی جوے نہیں ہوتے, ان میں بھی شروع میں جتوایا جاتا ہے پھر ہرایا جاتا ہے, بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں ماشاءاللہ، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے کہیں پیسہ لگایا، کسی مزدور کو دیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، نقصان ہو گیا تو کون اٹھائے گا؟ انویسٹر کا نقصان ہے۔ اسی طرح قرضہ چڑھ گیا تو آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرضہ مجھ پہ چڑھ گیا تو میرے پاس نہیں ہے، کمپنی سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، وہ ایک شخص قانونی ہے جس کو لیگل پرسن کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ڈاکومنٹیشن کی حد تک اس کو لیگل پرسن یا معاملات کو آسان کرنے کے لیے لیگل پرسن قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اس لیگل پرسن کے جو شیئر ہولڈر ہیں اوریجنل وہ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، لہذا قرضہ چڑھا تو کمپنی پہ نہیں چڑھے گا، ان لوگوں پہ قرضہ چڑھے گا، ان کے پاس پیسے ان کو دینے پڑیں گے، دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینے پڑیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ مشکل ہو گیا تھوڑا، آج تھوڑا لیکچر گاڑھا ہو گیا۔ ہاں تو میں وہ بتا رہا تھا، وہ صاحب بتا رہے ہیں 18 سال تک ہمارے سوسائٹی میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، پھر 18 سال کے بعد بھی ماں باپ اور پھر وہ گورا کو کک آؤٹ کر کے ایسے ٹھڈا مار کے باہر نکالتے ہیں، نکال یہاں سے۔ اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، ان بچوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہمارے ٹک ٹاکر یہ کچھ سوسائٹی میں چلا رہے ہیں، اس پہ لوگوں کے کمنٹس، لوگ بھی بےچارے سیدھے ہیں، جو بھی کوئی منجن بیچ کے چلا جائے فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ دیکھو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے۔ 18 سال کا لڑکا، اس کے بگڑنے کے کم چانس نہیں ہوتے، زیادہ بھی نہیں، بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اس عمر میں ٹھڈا مار کے نکال دو گے، وہ تو چرس ہیروئن کی طرف جائے گا۔ گورے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں میں نے ہیروئنچی بھی دیکھے، ایسے نہیں ہوتے ان کے، ہیروئنچی بس تھوڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ہیروئن بھی بری چیز نہیں ہے، تو وہ غلط چیز ہو، گرل فرینڈ کی طرف جائے گا۔ آپ اپنی سوسائٹی میں برداشت کرو گے گرل فرینڈ کو؟ اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرو۔ پھر یہ بات، پھر جمعے کو نماز پڑھنے مت آئے کرو ٹوپی پہن کے، خام خواہ کی یہ جو تکلفات ہیں، جمعے کے دن نہا دھو کے مسجد میں آنا اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو، پھر 100% اسی کلچر کو، اسی سوسائٹی کو فالو کرو۔ ہم یہ نہیں کر سکتے بچوں کو 18 سال میں ٹھڈا مار کے نکال دیں، وہ گرل فرینڈ بناتا پھرے، وہ لڑکوں میں انوالو ہونا شروع ہو جائے، وہ سٹے لگانا شروع کر دے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں یہ نہیں پتا، بیڑا بہرحال غرق کر کے آئے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مائیں یا بعض ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ چمٹا کے رکھتے ہیں کہ لڑکوں میں کھیلنے نہیں دیتے، اس سے بچے میں نسوانیت سمجھتے ہو، لڑکی پن پیدا ہو جاتا ہے، ہائے اللہ ہوئی اللہ والا بن جاتا ہے۔ پھر وہ اتنا زیادہ چمٹا کے رکھنا، بعض مالدار گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، پوش علاقوں میں دیکھا ہے، بچہ 4 دیواری کے اندر ہی پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول 0، کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ہائے اللہ ہوئی اللہ، کوئی بہو کرے گا ڈر جائے گا۔ یہ غلط ہے یار۔ ٹھیک ہے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، لیکن اس کو ہم نے لڑکی تھوڑی بنانا ہے، اس کو لڑکوں میں کھلاؤ، بولے جاؤ جا کے کھیلو، باہر نکلو۔ ماں باپ کہتے ہیں نہیں باہر گالیاں سیکھے گا، ایکچولی ہمارا بچہ، خدا کی قسم گالیاں سیکھ لینا یہ بری چیز ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن یہ اس سے کم درجے کی برائی ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھے، وہ کو بہو کرے اور بھاگ جائے، وہ گالیاں سیکھے گا چماٹ مارو۔ ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو گلی محلے میں کھیلنا شروع کیا انہوں نے، کہیں سے مجھے یاد ہے ایک دن آیا گھر میں گالی دے رہا ہے، میں نے طبیعت سے کھنچائی کی اس کی، میں نے کہا یہ دوبارہ گالی زبان سے نکلی نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے نہیں نکلی، لیکن کھیلے تو صحیح۔ پھر ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے یار، اگر ہم بچپن میں لڑکوں میں نہ کھیلے ہوتے، اور 1 نمبر کے شرارتی لڑکے، میں تو اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کر کے دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی، ورنہ ہم پتھر سے، وہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے یار، وہ کرمچ کی گیند سے وہ کھیلتے ہیں نا، مارم پیٹی، پتھروں سے مارم پیٹی کھیل رہے ہوتے تھے بعض دفعہ، تو شکر ہے سرور نہیں پھٹا۔ یہ بھی خیر زیادتی ہے، اتنا بھی آگے مت جاؤ۔
ہوم اسکولنگ کا میں قائل ہوں، کیونکہ بچے کا ٹائم بہت بچتا ہے اس میں اور بہت کچھ پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ جب ہے جب آپ کا بچہ باقی ٹائم لڑکوں میں کھیلتا کودتا بھی ہو. اگر گھر میں ہی بند کر کے اس کو اسکولنگ بھی ہو رہی ہے، باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے، تو بھائی پھر اسکول بھیجنا بہتر ہے. کچھ لونڈے لپاڑوں میں بیٹھے گا جا کے، کچھ ابے تبے سیکھے گا. اور ماں باپ نے بچوں کو ایک اور طرح سے چھوئی موئی بنایا ہوا ہے. کہیں بچہ باہر سے پٹ کے آ جائے نا، کسی بچے نے ایک چماٹ مار دیا، مائیں آ جاتی ہیں کلاشن کوفے لے کے، کس نے مارا میرے بچے کو؟ کون ہے جو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھائے؟ ہائے ہائے میرے بچے کا خون نکل گیا، ہائے میرے بچے کا منہ سوج گیا. بھائی ادھر سے سوجا ہے تو بیلنس کے لیے ادھر لگاؤ گے، بیلنس کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پٹتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، خون بھی نکلتے ہیں، پھوڑے بھی نکلتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے. تبھی غریب کے بچے میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا غربت ہوگی تو بچے پلیں گے نہیں، تم کبھی آؤ خوشبو لگا کے میرے ساتھ، میں تمہیں غریبوں کے بچے بتاؤں، خدا کی قسم زیادہ اچھے پلے ہوئے ہیں، بشرطے کہ مذہب ہو ان کے گھر میں. مذہب نہیں ہے تو پھر بگڑتے ہیں، پھر تو چرس ہیروئن شراب کی طرف جاتے ہیں. مذہبی گھرانہ ہو اور غربت ہو، زیادہ اچھے پل جاتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے. میں ایسے غریب بچوں کو جانتا ہوں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ رکشے کے وقت رکشا چلائیں گے، ریڈی کے وقت ریڈی لگائیں گے، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں، باپ کو بھی کھلا رہے ہیں، ماں کو بھی کھلا رہے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، خاندان کو بھی کھلاتے ہیں. پھڈا ہو بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے. جو کام کروانے کروا لو ان سے. پڑھائی میں بھی آگے، کراٹے ماسٹر بنا دو اس میں آگے نکل جائیں گے. اور ایسے مالداروں کو جانتا ہوں، میرا بچہ ہے میرا بچہ، ایسے ٹھش پش ملنے کے لیے آتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہی ہے یا شی ہے. اب میں کیا اسٹائل ماروں ان کا، اچھا نہیں لگ رہا. وہ بعض لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. دیکھیے نا مفتی صاحب، آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یار اللہ کا شکر ہے میرے تو جذبات اب خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن کسی اور کے سامنے اس اسٹائل میں بات مت کرنا، وہ بگڑ جائے گا. ناروے میں کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ مفتی صاحب ہمارے پاس نا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے منبر پہ کیا کہوں، تو وہ آتے ہیں تو وہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ مت کرو، سختی تو ہم کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان لڑکوں کو جو گے ٹائپ کے ہیں ان کو آپ پیار سے سمجھائیں. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار یہ کچھ اور نہ ہو جائے اگر پیار سے سمجھائیں. پھر میں نے کہا اتنا پیار سے نہ سمجھائیں کہ آپ ہی پہ دل آ جائے اس کا، کیونکہ اس کا تو وہ تو دلچسپی اس کو تو آدمیوں میں اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی کیئر کرنی ہے، اتنی محبت سے نہ سمجھائیں. ان کا مختوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی بھی وقت دل آتا ہے ان کا. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ بچے کو لڑکا بناؤ، لڑکی مت بناؤ، لڑکا بناؤ اس کو. تھوڑا گلی محلے میں کھیلنے کودنے دو، پٹ گیا کوئی بات نہیں، جب گھر میں آئے پٹ کے بولو کوئی بات نہیں بیٹا، اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. کیا خیال ہے؟ اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. نہیں ماں باپ، ہاں نہیں یہ مفتی صاحب جنگلی بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو، مفتی صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تمہارا بچہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا. اگر جس قسم کا بچہ، میں ہمارے گھر میں بہت پرانا واقعہ ہے، ایک افغانی آ کے ٹھہرے تھے، میرے دوست تھے وہ، ان کا بچہ بھی تھا، 2-3 بچے ان کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے اور اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اکٹھے 2-3 بچے ہوں تو کمزور ہوتے ہیں، تو بکواس کرتے ہیں. یہ بھی فیملی پلاننگ والوں جھوٹ کے پورے نا ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، خوب سمجھ لو. ان کا مقصد نسل روکنا ہے، اس کے لیے ان کو کتنا جھوٹ بولنا پڑے یہ بولیں گے. کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کریں گے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. بھائی بچے روکنے سے صحت خراب ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے. روکنا آسان کام تھوڑی ہے، گولیاں کھانی پڑیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہیں، اس کے مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اتنے بچے پیدا ہو گئے، ایک ابھی انٹرویو لیا KPK کی کسی خاتون کا، فیملی پلاننگ والوں نے، اس کے 10 بچے ہیں، پٹھان عورت ہے، اس کے 10 بچے. انٹرویو لیا، دیکھو بیچاری کے 10 بچے اور 3 مر گئے. یہ ہوتا ہے
بھائی 3 مر گئے تو وہ تو سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں کے پی کے میں. آپ سہولتیں دو, یہ تو گورنمنٹ کا عیب ہے نا. وہ خوش ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اس کو باغی بنا رہے ہیں. اور ان کا سب سے زیادہ زور کے پی کے کی طرف ہے, کیونکہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہے. کہہ رہے ہیں اس کو توڑو کسی طرح سے, وہی حال ہو ان کا بھی, بڈھے بڈھوں کی لاشیں نکلیں, کوئی بچہ اٹھانے والا نہ ہو. خیر, تو میں کیا بات واقعہ سناتے رہ گئے. ہاں, تو ہمارے گھر میں ایک افغانی ٹھہرے ہوئے تھے, بہت پرانی بات ہے, دوست تھے میرے. 2 یا 3 بچے ان کے 1-1 سال کے وقفے سے, اتنی موٹی, اتنے سے بچوں کی کلائیاں, اور ماشاءاللہ سر بھی بڑے بڑے, جیسے کہتے ہیں نا پٹھان کا بچہ. ہم نے گوشت پکایا. اب ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں, دیکھو بیٹا ہپا کھا لو, ہپا ایسے کہتے ہیں نا, ہپا کھا لو, پاٹھا کھا لو, نہیں امی نہیں, چلو سیریلیک کھا لو. پھر ڈاکٹروں کو ہم چیک اپ کراتے رہتے ہیں, بچے میں یہ والے وٹامن کی کمی, چڑچڑا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا ٹیسٹ کراؤ, یہ اس چیز کی کمی, فلاں کی کمی, ڈمکانے کی کمی. جائیدادیں کھانی رہ گئی ہیں بس, پھر بھی کمی. ان بچوں کو میں نے, اچھا ہمارے بچے چربی نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, نہیں ان کو اسمیل آتی ہے, اسمیل سمجھ رہے, اسمیل آتی ہے ان کو چربی سے. دیسی گھی سے کیا آتی ہے, اسمیل. دودھ بھی بھینس کا نہیں پیتے اب. پہلے ہم تو دودھ تلاش کرتے تھے ملائی کے ساتھ, چائے میں بھی ہم ملائیاں الگ سے ڈالتے تھے, پھر مزہ آتا تھا چائے کا. تو یہ نہیں, وہ ایسے ڈرامے باز قسم کے بچے. وہ افغانیوں کے بچوں کو میں نے دیکھا, ہم بیٹھے ہوئے کھانا لگا ہوا ہے, وہ پوچھ بھی نہیں رہا اپنے بچے کو. یہ نہیں کہ اس کو محبت نہیں ہے, وہ اپنے بچے کو چھوئی موئی نہیں بنا رہا. بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے, کوئی بھی ہو. بچہ خود ہی آیا دسترخوان پہ بیٹھے, تو چھوٹے بچے پہ شلوار قمیض اچھی بہت لگتی ہے. میرا خیال ہے کتنے سال کا بچہ ہوگا وہ, 3-3.5 سال کا بچہ ہوگا. آیا دسترخوان پہ, اور جو ہڈی گڈی ہوتی ہے نا, وہ والی ہڈی جس میں نلی اور اوپر چربی لگی ہوئی ہو, ڈائریکٹ اس نے پلیٹ میں اس میں ہاتھ ڈالا ہے سٹائل, اور یوں اٹھایا اور ایسے کھانا شروع کیا. میں نے کہا بھائی یہی اس کی صحت کا راز ہے. ہم کیا کرتے, نہیں کپے گندے ہو جائیں گے, کپے, توتلا بھی بنا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ, کپے گندے ہو جائیں گے, ایسے نہیں کھاتے. کیا اس کی ولیمہ ہے جو کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ چھوڑو گندے ہونے تو کپڑے یار اس کے, بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو. پھر بوٹیاں نوچ رہا ہے جو کر کے, ایسا کھا رہا ہے, ایسا مزہ آیا. بوٹی الگ کھائی ہے, پھر روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہے, ایسے بڑے بڑے نوالے لے کے خالی روٹی کھا رہا ہے. میں نے کہا تم لوگ صحیح ہو یار, اور خود بھی ماشاءاللہ یہ چوڑی کلائیاں. میں نے کہا ہم لوگ تو پتہ نہیں ہمارے بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. خیر پل تو گئے ٹوٹے پھوٹے جس طریقے سے بھی ہو. اس کو گلی میں محلے میں کون کوٹے گا بتاؤ, رکھ کے وہ نہیں آئے گا گھر میں روتا ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلی محلے میں میری لڑائی, وہ لڑکوں کی تو ہوتی ہے, ہونی چاہیے لڑکوں کی لڑائیاں. ہماری گلی محلے میں لڑائی ہوئی, وہ لڑکا مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا, تو اس نے رکھ کے تھپڑ لگا دیا. تھپڑ لگایا تو میں گھر آیا روتا ہوا, والدہ کو بتایا, والدہ تو ماں ہوتی ہے, ہاں میرے بیٹے کو کس نے مارا. میرے بڑے بھائی نے مجھے بولا یا تو پٹ کے آؤ, نہیں پٹے ہو تو گھر آ کے رو نہیں. وہ جملہ مجھے یاد رہ گیا کہ یار آدمی کے بچے بنو, پٹے ہو تو اپنی ذلت گھر میں آ کے کیوں بیان کر رہا ہے بھائی. تو کوٹ دیتا, نہیں کوٹ سکتا تھا, وہیں آنسو پوچھ لیتا. کیونکہ جب آدمی پٹا ہو نا تو بتاؤ نہیں کسی کو کہ میں پٹا ہوں, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بن جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مجھے وہ بہت اچھا لگا, اس وقت تو اچھا نہیں لگا تھا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہی ہے بھائی, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم جب اسکول میں گئے تو لڑکے وہاں بڑے پھڈے باز قسم کے لڑکے تھے. 6th کلاس جو تھی نا ہماری, وہ اب سیکنڈری اسکول شروع ہو رہا تھا نا. پرائمری تک تو کو ایجوکیشن تھا, اس میں تو ممی ڈیڈی زیادہ حساب کتاب چل رہا تھا. جب 6th کلاس میں گئے سارے لڑکوں کا اسکول سیکنڈری میں, ایک سے ایک پھڈے باز لڑکا بھی تھا. تو ہمارے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو اسکول میں نمبر 1 کسی ایک سے دوستی نہیں کرنا. یہ جو جگری دوستیاں ہوتی ہیں یہ بیڑا گرک, کوئی دوست ووست نہیں, سب سے برابر سلوک. 2-4 آدمیوں کی گیدرنگ ہو پھر ٹھیک ہے,
دوسرا, کبھی پھڈا ہو جائے نا, گھر میں آ کے بتانا نہیں ہے, پٹ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, کوٹ دو تو بھی ٹھیک ہے. پہلے یہ سب سکھایا کرتے تھے بچوں کو کہ آدمی ہو یار, آدمی ایسے ہی تو بنو گے, لڑکا لڑکوں میں رہ کے آدمی بنتا ہے, تو ایسا ہی ہوتا تھا. پھڈا ہوتے رہتے تھے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ معاف فرمائے, جھگڑے بھی ہوتے تھے, پھڈے بھی ہوتے تھے. تو سارا میٹرک تک یہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چلی ہیں. اس سلسلے میں اب آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. تو پھر ہم مدرسے میں گئے تو وہاں دونوں طرح کے بچے تھے, کچھ ہائی اللہ ہوئی اللہ والے بھی تھے اور کچھ پٹ پٹا کے آنے والے بھی تھے. جو پٹ پٹا کے آئے تھے ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا. تو وہ میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا 18 سال کے بچے کو گھر سے باہر اتنا نہیں کرو کہ گھر سے باہر نکال دو اس کو, وہ بگڑ جائے گا, کنٹرول رکھو اس کے اوپر, لیکن اس کا لڑکوں میں کھیلنا ضروری ہے. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھو, سب سے بہتر کھیلنے کے لیے اپنے بھائی ہوتے ہیں. بچوں کو اپنے بھائی دو, بیٹیاں ہیں تو ان کو بہنیں دو, نسل مت روکو. آپ نے دیکھا جن بچوں کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان میں مردانگی زیادہ ہوتی ہے, اور جو اکلوتا ہوتا ہے بہنوں کا اس میں نسوانیت آ جاتی ہے. تو بیٹیوں کو بیٹیاں چاہیے, بیٹوں کو بیٹے چاہیے. جب ایک ایک دو دو بچے ہوں گے پروگرام بڑھ جائے گا, پروگرام بڑھ جائے گا. خیر کہاں سے چلے تھے ہم, کدھر کو نکل لیے. تو میں جو اصل بیان لے کے چلا تھا, ہاں یہ میں بتا رہا تھا کہ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں ان میں, لیکن میجورٹی عجیب عجیب باتیں, بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن جب آپ وہ کریں گے تو اس کا سوسائٹی پہ اثر بہت غلط پڑے گا, بہت غلط اثر پڑے گا سوسائٹی پہ. اسی وجہ سے ہمیں قیصر احمد راجہ پسند ہے. قیصر احمد راجہ جو ہے نا, وہ آج کل کے نام لحاظ لبرلز کے خلاف بہت خاندانی اور بہت مضبوط لب و لہجے میں کام کر رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں پھیلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تو میں حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا. پورا جو مسلمان ہوگا نا اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کر دے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے. تو ہم ایمان کی مٹھاس کیوں نہیں چکھ رہے؟ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر والی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو مکمل حوالے کیسے کریں گے ہم؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ قرآن میں بار بار کیوں بیان کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان کو آرڈر آیا تو شیطان نے ماننے سے انکار کر دیا. اس کی لاجک پوچھی. تو جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کو جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے وہ بس اللہ کے آرڈر پہ لبیک کہتے ہیں, اس کی حکمت اور علت جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی حکمت اور علت جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس میں اتنا سکون ہے, اس لیے مسلمان کے پاس ایک ٹریک ہے, سیدھا راستہ ہے جس پہ وہ چلتا چلا جائے. غیر مسلم کے پاس سرے سے راستہ ہی نہیں ہے. وہ اس مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہے, وہ اس مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہے. تو ہمارے پاس اللہ نے ایک ہمیں سیدھا راستہ دیا ہے. اس راستے میں اللہ نے ہمیں 5 نمازیں فرض کی ہیں, اس راستے میں اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں, اس راستے میں اللہ نے اپنا ریلیشن بھی بتایا اور مخلوق کا ریلیشن بھی بتایا. مخلوق کے ریلیشن میں اس اللہ نے ہمیں ماں باپ کا حق دیا, بیوی بچوں کا حق بتایا. تو مسلمان ان سارے ریلیشن کو پورا کرتا ہے. انہی ریلیشن میں انہی احکامات میں ایک بہت اہم ترین حکم ہے صبر. یہ صبر بھی آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ایجوکیشن کا ریشو تو بڑھ رہا ہے لیکن خودکشیاں اسی حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی انسان کی کامیابی کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری مذہب ہے. تعلیم سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ مذہب. دیکھو اگر ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے, اللہ ہم سب کو غموں سے محفوظ رکھے, یا تو وہ غم ہماری حماقت سے ہوگا یا کسی قدرتی حادثے کا نتیجہ ہوگا. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا. اگر قدرتی حادثہ ہے بھئی اللہ کی طرف سے
اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر کرنا ہے. نیک لوگ صبر کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کو ناپنے کا طریقہ ہو نا, کسی کی دینداری ناپنی ہے کہ کتنا دیندار ہے. جیسے بخار کبھی کسی کو ہوتا ہے تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا, ویسے ہی ماتھا بعض دفعہ دھوپ سے گرم ہو رہا ہوتا ہے. ایکسپرٹ تو بتا سکتا ہے لیکن عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. تو فرماتے تھے کہ بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر لگاؤ گے پتہ چل جائے گا بھائی یہ دھوپ سے ماتھا گرم تھا یا واقعی سچی مچی میں اس کو بخار تھا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. وہ فرماتے تھے کسی کو ناپنے کے لیے کہ یہ سچی مچی کا دیندار ہے یا صرف دینداروں والا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا اس نے, یہ ناپنے کے لیے کہ غم میں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, پریشانی میں کیا حالت ہوتی ہے اس کی. میں اس میں ایک اور جملہ ایڈ کر لیتا ہوں, خوشی میں کیا کیفیت ہوتی ہے. جو بے دین لوگ ہیں خوشی میں اترانے لگتے ہیں, اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہاں پہ, بعض دفعہ آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے اپنی اوقات بھولتا نہیں ہے, لیکن دوسرا اس کے بارے میں بدگمان بلا وجہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی اوقات بھول گیا. تو یہ جو دوسرا ہے نا یہ بہت پس ذہنیت کا ہوتا ہے. علماء کے پاس پیسہ آتا ہے نا, ان کی دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. جب پیسہ نہیں تھا تو بھی ٹھیک ہے, آ گیا تو بھی ٹھیک, لیکن بلا وجہ بعض لوگوں کو جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. اب ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بگڑ گئے ہیں, اب ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ پاگل ہو گئے ہیں. حالانکہ نہیں ہوئے ہوتے پاگل, وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ آنے سے پہلے بھی دل کی وہی حالت ہو, پیسہ آنے کے بعد بھی. تو ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی ہے, یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آج ایک نے کمنٹس میرے خلاف لکھے ہوئے تھے, ابے یہ پہلے بڑے غریب ہوتے تھے, لوگوں سے پیسے مانگ کے تو کھانا آتا تھا ان کے یہاں. کسی نے لکھا آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا پھینک رہا ہے, لمبی پھینکنے دو. اللہ کا شکر ہے ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں جب میں مشہور نہیں تھا نا زیادہ خوش تھا. سمجھ رہے ہو, جن لوگ یہ بیٹھے ہوئے نا 2006 میں مشہور تھا نہیں تھا. پرانے لوگوں سے پوچھو جن کے زمانے کی ٹرینیں بند, استغفر اللہ, یعنی جو ماشاءاللہ رفیع بھائی ہمارے جوان ہیں, آپ سے بے تکلف ہے اس لیے. تو 2006 میں جب ہم یہاں آئے کیا حالت تھی ہماری, اس وقت بھی پھدکتے پھرتے تھے کہ نہیں پھرتے تھے؟ کبھی آپ نے چین سے بیٹھا ہوا دیکھا؟ ہاں وقتی طور پر کبھی کسی بات پہ غصہ آ جا ہوا ہو, وہ تو ہر آدمی کو آتا ہے, اس وقت ٹینشن میں ہوتا ہے. نارملی تو ٹھیک خوشی تھے نا الحمدللہ. تو ہر آدمی کو مولویوں سے کچھ ذاتی بغض ہے لوگوں کو. بھائی مولوی کو تمہاری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں, اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے, کوئی ڈنڈا لے کے مسلط تھوڑی کر رہا ہے. تمہیں سمجھ میں آ جائے مان لو, نہیں سمجھ میں آئے مت مانو. لوگ کہتے ہیں یار یہ حلال یہ حرام, تو یہ پھر یہ لوگ ہماری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں. بھائی ذاتی زندگی میں نہیں کرتے, ہم جنرلی اصول بتاتے ہیں, تو لوگوں کو پھر چڑ ہوتی ہے, پھر مولاناؤں کے خلاف ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لو جس طرح سے میں نے فیملی پلاننگ والوں کی دھجیاں اڑائی ہیں نا اور خاندانی نظام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں, لیکن یہ این جی اوز میرے پیچھے ضرور پڑی ہوئی ہوں گی. ان کا بس چلے کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنا کے اللہ بچائے یہ لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ نیچ حرکتوں پہ اترتے ہیں. ان کے پاس جب نظریاتی طور پہ جواب نہیں ہوتا نا تو شخصیات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں یہ. تو میں تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہتا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اللہ بچا, اللہ سے بس پناہ مانگتا ہوں میں. امریکہ میں ایک مولانا صاحب تھے, 15 سال پہلے بیوی کو ڈیورس دی تھی انہوں نے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی. 15 سال کے بعد ان کی بیگم نے کہیں کیس کیا, 15 سال پرانا. اب جو این جی اوز تھی نا جو مولویوں سے چڑتی ہیں, انہوں نے 15 سال پرانے کیس کو اٹھا کے ایسا چلایا ہے کہ یہ آدمی بیوی پہ ظلم کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, اتنا ذلیل کیا بیچارے کو. اور یہ نہیں بتا رہی کہ بیوی کے ساتھ جس سے ڈیورس ہو گئی. تو یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ لوگ, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کا تیروں کا رخ سب سے زیادہ مولویوں کی طرف ہے, اور عام مولویوں کی طرف نہیں. جو نماز کی ترغیب دے گا اس کی طرف نہیں, زکات کی ترغیب دینے والے کی سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے, حج کی ترغیب دینے والے سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کی دشمنی
بندے سے ہے اور میرے جیسے مولویوں سے ہے جو عورت کو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی سربراہی مانو, جو عورت کو کہہ رہے ہیں نسل بڑھانا تمہاری فطری اور مذہبی ذمہ داری ہے, گھر سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے, عورت کے پاس ڈیورس کا حق نہیں ہے. یہ جو مولوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کی کیونکہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں خاندانی نظام کو توڑنے پر, تو جو مولوی خاندانی نظام کو جوڑنے کی بات کرے گا آپ کیا سمجھتے ہو اس کو ہی چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ یہ تو اب تک اللہ نے بچایا ہے مجھے. کوئی ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آیا, انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا ہے, رائی کا پہاڑ بنا کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو, دینی چاہیے, علماء دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن این جی اوز کو اس سے کوئی دشمنی بولو نہیں ہوگی, کوئی دشمنی نہیں ہے, کیونکہ ان کی توپوں کا جو رخ ہے نا وہ سارا رخ ہے ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دو, تباہ کر دو. اور وہ کیسے ہوگا؟ عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو بس. آزادی آزادی کی بات کرو, وہ بھی آزاد, فلاں بھی آزاد, بہو ساس سسر کی خدمت سے آزاد. اب دیکھو آج ایک اسکینڈل آیا ہے کہ ایک سسرال نے بہو پہ ظلم کیا, اب اس کو مار دیا, پتہ نہیں کیا کیا, تو اس پہ خاتون نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا ہے, برقعے میں نقاب میں آ کے کہہ رہی ہیں جب ہماری سوسائٹی میں یہ سکھایا جائے گا کہ بہویں ساس سسر کی خدمت کریں اور ان پر لازم ہے تو یہی حشر ہوگا. او بھائی, ہماری سوسائٹی میں صدیوں سے بہویں ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں, ایسے واقعات کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں. اس ایک واقعے کی بیس پہ آپ نے کہہ دیا کہ بہو ساس سسر کی خدمت ہی نہ کرے. جب گھروں میں رہتے ہیں تو چھوٹوں پر بڑوں کی خدمت لازم ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. آپ کی ماں کہہ رہی ہے بہو کو پانی لے کر آؤ, وہ نہیں لے کر آئے پانی, کیسے برداشت کر لو گے آپ؟ ہاں, جہاں ظلم ہو رہا ہے, حد سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے, وہ غلط ہے, اس کو تو سب 100 دفعہ غلط کہا جاتا ہے. ایک واقعہ ہوگا اس کو رائی کا پہاڑ بنا کے, بھائی ایسے واقعات بھی تو ہوتے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ظلم ہوتا ہے. اب آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ شوہر ہونا ہی نہیں چاہیے,